كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بچوں کے ساتھ رحم کرنے والا کسی کو نہیں پایا. جو باپ اپنی اولاد کو بری گندی صحبتوں میں دیکھتا ہے اور منع نہیں کرتا وہ باپ اپنی اولاد کا دشمن ہے. صحیح مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ اپنی جان پہ بددعا کرو نہ اپنی اولاد کے خلاف بددعا کرو نہ اپنے مالوں پہ بددعا کرو. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جن کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اولاد کی تربیت مسلمان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. بعض دفعہ انسان ایسے کام کر جاتا ہے جو معصوم بچے کے خالی ذہن پہ بہت دور کے اثرات چھوڑتا ہے. وہ عوامل جن سے بچوں کی تربیت خراب ہوتی ہے ان میں ایک بہت بڑی چیز ماں باپ کی آپس کی لڑائی بچوں کے سامنے. میاں بیوی میں اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ناراضگی بھی ہو جاتی ہے اختلاف بھی ہو جاتا ہے. بے وقوف ہیں وہ ماں باپ جو لڑائی اپنی اولاد کے سامنے کرتے ہیں. آپ کو اپنی بیوی سے اختلاف ہے بیوی کو اپنے شوہر سے اختلاف ہے تو وہ تنہائی میں بیٹھ کے سیٹنگ کریں اکیلے بیٹھ کے اپنے مسئلے کو حل کریں. اگر وہ اولاد کے سامنے یہ معاملات رکھیں گے ان کے سامنے لڑائی جھگڑا کریں گے تو ان کے معصوم ذہن برباد ہو جائیں گے. خاص طور پہ جب بچہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ میری ماں پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے میری ماں کو مار رہا ہے میری ماں کو گالیاں دے رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے معصوم سے ذہن پہ کیا اثر پڑے گا؟ حالات کہاں تک پہنچے کہ خامد نے ہاتھ اٹھایا؟ کیا ماجرا ہوا کہ خامد ہاتھ اٹھاتا ہے؟ یہ ایک الگ بحث ہے. معصوم بچے کو تو یہ نہیں پتا کہ ماں نے کیا کیا تھا جس کے جواب میں باپ کو ہاتھ اٹھانا پڑا یا باپ کی کون سی بدتمیزیاں ہیں جن کی وجہ سے ماں زبان چلاتی ہے. بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے زبان چلا رہی ہے باپ ماں کو پیٹ رہا ہے
جب معصوم ذہن کے اندر یہ نقشہ آتا ہے تو بڑے ہو کر وہ بربادی کی طرف بڑھتے ہیں، ان کی اصلاح کے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ تو عقل مند ہے وہ ماں باپ جو اپنے انتشار کو، اپنے اختلاف کو، اختلاف رائے کو بچوں کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں بیٹھ کے حل کرتے ہیں۔ اور ظالم ہے وہ ماں، ظالم ہے وہ باپ جو اپنی اولاد کو، ماں بچوں کو باپ کے خلاف بھڑکاتی ہے۔ دیکھا تمہارا باپ کیا کرتا ہے، دیکھا تمہارے باپ نے کیا کیا ہے، تمہارا باپ کیا کرتا ہے، تمہاری ضروریات پوری نہیں کرتا، تمہاری فلاح نہیں کرتا۔ اب وہ بچے کے دل میں باپ کے خلاف نفرت کے بیج بو رہی ہے۔ ایسی مائیں نہ بھولیں کہ یہ بچہ بڑا ہو کر باپ کا نافرمان بنے گا تو ماں کا فرما بردار بھی نہیں رہے گا۔ یہ نقصان اکیلے باپ کا نہیں ہو رہا، یہ نقصان ماں اور باپ دونوں کا ہو رہا ہے۔ اسی طرح ظالم ہے وہ باپ جو اپنے بچوں کو ماں کے خلاف بھڑکاتا، تمہاری ماں یہ کرتی، تمہاری ماں یہ کرتی، تمہاری ماں یہ کرتی ہے۔ اور خاص طور پہ اگر ماں باپ ایک دوسرے کے خلاف بچوں کی ذہن سازی کرنے میں جھوٹ پر ذہن سازی کریں، ماں بیٹے کو باپ کی وہ شکایت لگاتی ہے جو جھوٹی ہے، بیٹا جب پریکٹیکل لائف میں باپ کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے جو ماں نے بتائی تھی، تو یہ بچہ اور خراب ہوگا۔ یہ لڑائیاں، گھروں کی لڑائیاں جو اولاد کی تباہی کا سبب بنتی ہیں، ان میں ایک بہت بڑا اور برا قدم کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ ماں بیٹوں کے ذہن میں، بیٹیوں کے ذہن میں باپ کو ایک خون خار بھیڑیا بنا کے پیش کرے، تمہارا باپ مارتا ہے، تمہارا باپ یہ کرتا ہے، تمہارا باپ یہ کرتا ہے، تمہارا باپ یہ کرتا ہے۔ بیٹی سن سن کے اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ مرد ہوتے ہی ظالم ہے، میں زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ بیٹا، اس کے ذہن میں باپ اس کی ماں کے خلاف بڑھتا رہتا ہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے۔ دونوں اپنی اولاد سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، سمجھتے یہ ہیں کہ میں ان کو اپنا بنا رہی ہوں، وہ سمجھتا ہے میں ان کو اپنا بنا رہا ہوں۔ نہ یہ اس کے رہتے ہیں، نہ یہ اس کے رہتے ہیں۔ ان کی تربیت خراب ہوتی ہے اور یہ برے لوگوں کا آسان شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بچپن کی محرومی انسان کو بڑھاپے تک نہیں چھوڑتی۔ باپ سب کچھ لا کے دے رہا ہے اولاد کو، لیکن ماں اس کو احساس محرومی اس کے دل میں بٹھاتی ہے، فلاں اپنے بچوں کے لیے یہ کرتا ہے، تیرے باپ نے کیا کیا ہے۔ وہ بچہ اچھا بڑا پڑھا لکھ کر، دینی تعلیم سیکھ کر بھی اس کے ذہن میں یہ بات بچپن کی بٹھائی بھی رہتی ہے، اور وہ کہتا ہے لوگوں کے سامنے ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باپ اپنے خون پسینے کی کمائی کھلا کھلا کر اس کو 22 23 24 سال کا جوان بنا دیتا ہے، اور وہ سیدھا جواب میں یہ دیتا ہے ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اسی طرح ماں کے خلاف بھرنے والے، وہ بیٹیاں جوان ہو جاتی ہے، ماں ان کو پالتی ہے، پوستی ہے، خیال رکھتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے، ان کا پیٹ بھرتی ہے، لیکن وہ جو بچپن میں احساس محرومی کا بیج اس کے سینے میں بو دیا گیا ہے، اس کی زبان میں ماں نے کیا کیا ہے۔ اس میں جو برا قدم اور مزید خرابی کا ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو ایک دوسرے کی جاسوسی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ باپ اپنے بیٹوں سے ان کی ماں کی جاسوسی کرواتا ہے، سننا چپ کے سننا، یہ فون کر رہی ہے، کس کو کر رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے۔ اماں فون کر رہی ہے، بیٹا باہر کان لگا رہا ہے، اور آ کے ابو کو رپورٹ دے، ابو فلاں کو فون کیا، یہ کہا، ماموں کو فون کیا، نانا کو فون کیا، آپ کی شکایت لگائی، آپ کے بارے میں یہ کہا، آپ کے بارے میں یہ کہا۔ آپ نے اس معصوم سے ذہن کو ابھی سے جاسوس بنا دیا، ابھی سے شک کا مریض بنا دیا، یہ ساری عمر اسی بیماری میں شکار نہیں رہے گا۔ ماں بیٹی کے ذریعے اپنے خاوند کی جاسوسی کرواتی ہے، دیکھنا اس کا فون چیک کرنا، موبائل چیک کرنا، کس کو میسج کر رہا ہے، کس کو کال کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اور خاص طور پہ اگر کوئی شخص 2 بیویوں والا ہو، پھر تو اس کی اولاد کی ہلاکت اللہ ہی اس سے محفوظ رکھے تو رکھے۔ دونوں بیوییں، دونوں سوکنے اپنی سگناپے کی آگ میں جلتے ہوئے اپنی اولاد کو برباد کر دیتی۔ خاوند دوسری بیوی کے پاس گیا، پہلی بیوی کی بیٹی اب دروازے پہ کان لگا کھڑی ہے، اندر کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے،
جھانکنے کی کوشش کرتی ہے، چوری چھپے رپورٹنگ کرتی ہے، آگے ماں کو بتاتی ابو آپ کے ساتھ تو کوئی کام نہیں کرواتے، وہاں کپڑے بھی دھوتے ہیں، وہاں برتن بھی دھوتے ہیں، وہاں روٹی بھی پکاتے ہیں، وہاں فلاں بھی کرتے ہیں، وہاں فلاں بھی کرتے ہیں۔ اب وہ معصوم سی بچی ہے، لیکن ابھی سے اس کو 9 10 سال 11 سال کی بچی کو جاسوسی میں ایسا ٹرینڈ کیا گیا کہ وہ پل پل کی خبر رکھتی ہے۔ کیا خیال ہے شادی ہونے کے بعد یہ اپنے ہونے والے خامند کے ناک میں دم نہیں کرے گی؟ یہ اسی شک کی بیماری کا شکار نہیں رہے گی؟ آپ تو اپنی شیطانی خواہشات کی تسکین کے لیے اپنی اولاد کو یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں اپنے منفی جذبات کو سکون پہنچانے کے لیے، اور بھول رہے ہیں کہ ہم بچے اور بچی کے دل اور دماغ کو بربادی کی راہ پہ چلا رہے ہیں۔ لڑائی ہو جانا، اختلاف ہو جانا، انتشار ہو جانا گھروں میں بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے اپنے انتشار و اختلاف کو میاں بیوی کے درمیان رکھو۔ اسے اولاد کے سامنے نہ باپ اولاد کے سامنے ماں پر ہاتھ اٹھائے، نہ ماں اولاد کے سامنے باپ سے زبان درازی کرے، نہ وہ اس کو جاسوسی کے طور پہ آلات کے طور پہ استعمال کرے۔ آپ کی 4 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی، 30 35 40 سال کے آپ ہو گئے ہیں، آپ کی اولاد کی زندگی ایک لمبی پوری زندگی پڑی ہے۔ وہ بڑے ہونے کے بعد آپ کے لیے کلمہ خیر نہیں کہیں گے جب ان کو احساس ہوگا کہ ہماری پوری تربیت میں ہماری ماں کا ہاتھ اور ہمارے باپ کا ہاتھ تھا۔ اسی طرح ماں باپ کے قول و عمل میں تضاد وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے اولاد کی تربیت خراب ہوتی ہے۔ باپ کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے۔ بچوں سے کہتا ہے بیٹا نماز پڑھا کرو اور خود سویا رہتا ہے۔ بچوں کی پٹائی ہوتی اس بات پہ کہ آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں گئے، اور بچے دیکھ رہے ہیں کہ باپ سو رہا ہے، کہہ کچھ رہا ہے، عمل کچھ اور ہے۔ بیٹا سگریٹ نہیں پیا کرتے، اور بچے دیکھتے ہیں باپ گاڑی میں بیٹھتے سگریٹ لگا لیتا ہے۔ بیٹا یہ کام بہت برا ہے، اور بیٹا دیکھتا ہے کہ وہی کام تھوڑی دیر کے بعد بابا جان خود کرتے ہیں۔ ماں باپ سمجھاتے ہیں نا اولاد کو، بیٹا گالی نہیں دیا کرتے، گالی دینا بہت بری بات ہے۔ اور آدھا گھنٹہ گزرا، باپ کے کسی لنگوٹیے یار کا ٹیلی فون آ گیا، اب وہ اس پہ اس کو تیری فلاں کی اور تیری فلاں کی گالی گلوچ، جیسے ماحول بن چکا ہے۔ بجائے دعائیں دینے کے، بجائے رحمتوں کا پیغام دینے کے، گالی گلوچ دی جاتی ہے۔ بچہ کیا سمجھے گا؟ آپ نے جو اسے درس دیا تھا، آدھے گھنٹے کے بعد اپنے عمل سے اپنے اس درس کے خلاف کر کے دکھایا، تو قول اور فعل کا یہ تضاد اولاد کو مجدھار کے درمیان میں غرق کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے اولاد کا آئیڈیل اس کا باپ ہے۔ بیٹی کے لیے آئیڈیل اس کی ماں ہے۔ اب بیٹی کو سمجھائے ماں یہ کہ بیٹا سر پہ دوپٹہ رکھنا ہے، بیٹا اچھا لباس سادہ لباس پہننا ہے، لیکن جب بیٹی خود پریکٹیکل لائف میں ماں کو دیکھتی ہے تو اس کے نہ سر پہ دوپٹہ ہے، نہ اس کا لباس ساتر ہے، بلکہ وہ اس کے بالکل برخلاف ہے، تو قول و فعل کا یہ تضاد اولاد کی تربیت کے اندر بہت برا کردار ادا کرتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو جو دعوت دیں، جو پیغام دیں، اس پہ عمل کریں، اس کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کریں، اور پھر اس کے بعد اپنی اولاد سے ڈیمانڈ کریں اور ان کو سمجھائیں۔ آج کل ایک بیماری چل پڑی ہے، خاص طور پہ جس کی جیب میں 4 پیسے آ جاتے ہیں، اس کی عقل شاید گھاس چرنے چلی جاتی ہے، وہ عقل کو استعمال نہیں کرتا۔ اپنے سٹیٹس کو ہائی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو لوگوں کی بنائی ہوئی جھوٹی وقار کی چادر کے مطابق کھڑا کرنے کے لیے کہ جناب کوئی مجھ پہ انگلی نہ اٹھائے کہ ماڑا جا بندہ ہے، غریب بندہ ہے، یہ دقیانوسی خیالات کا ہے۔ گھروں کے اندر خادمائیں رکھنا اور اولاد کو خادمہ کے حوالے کر دینا، اس میں وہ مائیں بہت برا کردار ادا کرتی ہیں جو اپنے خامندوں کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کے لیے اپنی اولاد کو خادمہ کے حوالے کرتی ہیں، اور خود اپنے خامند کے ساتھ استراحے میں جا رہی ہیں، آؤٹنگ پہ جا رہی ہیں، سیر کرنے جا رہی ہیں، پکنک اٹینڈ کرنے جا رہی ہیں، پارٹی میں جا رہی ہیں، گھوم پھر رہی ہیں، اور جی ہم بس 4 دن کی جوانی کے تو مزے ہیں، یہی تو لے لیں۔ بچے کیا وہ ہے، مائی رکھی ہے گھر میں، اور معاملہ اس وقت اور بگڑ جاتا ہے کہ گھر کی خادمہ اگر مشرکہ ہو، کافرہ ہو، بے دین ہو، بد عمل ہو، پھر تو بربادی ہی بربادی۔ معصوم سا بچہ جس گود میں پلے گا اس سے اثر نہیں لے گا۔ آپ نے اپنے بچے کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو
ایک مائی کے، ایک خادمہ کے گود کے اندر ڈال دیا ہے، کیا وہ ماں والا پیار دے گی؟ کیا وہ ماں والی تربیت کرے گی؟ کیا اس کا کام کرتے ہوئے اس کے دل میں وہی محبت ہوگی جو ماں کے دل میں بیٹے کی ہوا کرتی ہے، بیٹی کی ہوا کرتی ہے؟ خادمہ کے حوالے کرنا اور خود اپنے خاوند کے ساتھ رنگ رلیے ملانا کہ بس ہم اپنی زندگی مزے سے گزار لیں۔ میں نے کئی ایسے گھرانوں کو دیکھا جمعرات والے دن میاں بیوی گھر سے نکل کے گھر میں 5 بچے 6 بچے 7 بچے وہ ایک خادمہ صاحبہ کے حوالے ہیں۔ اب اس سے کیا سلوک کر رہی ہے، ان کو کیا سکھا رہی ہے، ان کو کیا سمجھا رہی ہے، ان کے ساتھ کیسے پیش آ رہی ہے، نہ ماں کو اس کی فکر ہے نہ باپ کو اس کی فکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسا کرنا ویسا بھرنا۔ میرا جملہ یاد رکھنا، جنہوں نے اپنے بچوں کے حق کو ادا نہ کیا، جب حق ادا کرنے کا موسم تھا، نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ آج آپ نے اپنے معصوم بچے کو خادمہ کے سپرد کر دیا، جب آپ کو اس بچے کی ضرورت ہوتی ہے بڑھاپے میں، یہ بھی آپ کو ڈرائیور کے سپرد کر دیتا ہے۔ اولڈ ہاؤس نہیں دیکھے آپ نے انڈیا پاکستان میں بنے ہوئے، یورپ میں تو ہیں ہی ہیں، یہ بیماری ہمارے ملکوں میں نہیں آ گئی۔ ماں بوڑھی ہوئی، باپ بوڑھا ہوا، بیٹے کے ہاں زوجہ محترمہ بیگم صاحبہ آئی ہوئی ہے، وہ کہتی باپ پہ دونوں بوڑھے بوڑھے کھنگتے رہندے، تنگ کرتے رہندے، چلو آؤ ان کو عیدی سینٹر میں چھوڑ آتے ہیں۔ تو وہ ماں باپ دونوں کو عیدی سینٹر میں چھوڑ کے نہیں آتے، یہ کیس نہیں ہوتا۔ دادی ترستی ہے پوتے کا منہ دیکھنے کے لیے، مائیں ترستی ہیں، عید کا دن ہوتا ہے، ایک ماں روتے ہوئے کہتی ہے کہ ہماری اپنے بچوں سے ملاقات تو سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، وہ عید الفطر پہ آ جاتے ہیں، عید الاضحیٰ پہ آ جاتے ہیں، میں ان کا منہ دیکھ لیتی ہوں، وہ میرا منہ دیکھ لیتے ہیں، پوتوں کو پیار کر لیتی ہوں، پھر پورا سال میرا بیٹا مڑ کے مجھے نہیں دیکھتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہوگی، اس سے برا اور سلوک کیا ہوگا؟ ماں باپ جن کی دعائیں جنت کی ہوائیں ہیں، جن کی دعا سے اللہ وہ کچھ عطا فرماتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ماں کی دعا۔ لیکن بیٹا بیوی کے پیچھے لگ کے اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا آتا ہے، باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتا ہے، عیدی سینٹر میں پھینک آتا ہے۔ بعض لوگوں پہ ہو سکتا ہے بطور آزمائش یہ ہوا ہو، لیکن اگر کسی کے ساتھ یہ ہوا تو وہ اپنی جوانی کے بارے میں سوچے کہ جب اس بچے کو ماں کی ضرورت تھی، کیا میں نے اس کو خادمہ کے والے نہیں کر دیا تھا؟ آج جو آپ کر رہے ہیں کل کو اس کی فصل کاٹنی ہے۔ اگر اپنے بچوں کو وہ پیار جس پیار کی ان کے اندر تڑپ ہے آپ نے نہ دیا، خادماؤں کے سپرد کر دیا، تو ہو سکتا ہے بڑھاپے میں وہ آپ کو عیدی سینٹر میں پھینک کے آ جائیں۔ آج اپنا حق ادا کیجئے، ہو سکتا ہے اولاد آپ کا قرض بڑھاپے میں آپ کو واپس کر دے، وگرنہ ایک باپ اپنی بیوی کے پیچھے لگ کے اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے باہر سرونٹ کوارٹر میں رہائش دیتا ہے اور پلاسٹک کی پلیٹ میں دال روٹی ڈال کے اس کو بھیجا کرتا تھا۔ فوت ہو گیا، دفنا دیا گیا، لوگ آئے تعزیتیں کر کے قبول کر کے بیٹھ گئے۔ اب جب کمرے کی صفائی کی باری آئی تو اس آدمی کا اپنا بیٹا چھوٹا سا 7 8 9 سال کا بچہ وہ آتا ہے اور کمرے میں اس پڑی ہوئی دادا ابو کی پلیٹ کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا یہ تو پرانی پلیٹ ہے، پلاسٹک کی پلیٹ ہے، بیکار ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، پھینک دینی ہے۔ نہیں بابا آپ کو اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ کہا سبحان اللہ، تجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہا جس طرح آپ اس پلیٹ میں سالن ڈال کے میرے ہاتھ سے دادا ابو کو بھیجا کرتے تھے، جب آپ دادا ابو کی عمر میں آئیں گے میں اپنے بیٹے کے ہاتھ سے اسی پلیٹ میں آپ کو کھانا دیا کروں گا۔ پھر اس کی آنکھیں کھلی کہ کیا کر بیٹھا میں، لیکن اس وقت پچھتاوے کا فائدہ نہیں ہے جب چڑیاں کھیت کو چگ جاتی ہیں۔ آج اپنی اولاد کا حق ادا کیجئے۔ مجبوری کے تحت بیوی بیمار ہے، گھر میں کام زیادہ ہے، کوئی خادمہ آ کے گھر میں صفائی کر جائے
برتن دھو جائے، ایک الگ ماجرا ہے، لیکن اپنی اولاد کی ذمہ داری کو ادا نہ کرنا اور گھر کے اندر ایک آیا رکھ لینا اور اسی نے بچے کو فیڈر دینا ہے، اسی نے اس کا پیمپر بدلنا ہے، اسی نے اس کو سنبھالنا ہے، اور آپ اپنی زندگی کے مزے لوٹنے کے لیے اولاد کی احساس ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بڑھاپے کے موقع پر یہ بھی اپنے فرض کو نہ محسوس کریں اور اس کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح بیٹیوں کو بغیر محرم کے بازار جانے کی اجازت دینا ان کو اپنے ہاتھ سے بربادی کی دلدل میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ عورت کا مقام گھر کی چار دیواری ہے، بازار کے کام، باہر کے کام اللہ نے انسانوں میں سے مردوں کے ذمہ لگائے ہیں، عورت کے ذمہ گھر کی چار دیواری لگائی ہے۔ اگر مجبوری کی حالت میں گھر سے نکلنا ہو تو اسلام نے حدود و قیود متعین کی ہے۔ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، عورت خوشبو لگا کے باہر نہ آئے، عورت زینت کا اظہار کر کے باہر نہ آئے، لیکن آپ اس مسئلے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اور کہتے ہیں یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، پرانی باتیں ہیں۔ آج کا دور تو بہت ماڈرن دور ہے، آج کے دور میں تو لڑکی گاڑی چلاتی ہے، آج کے دور میں تو لڑکی جہاز اڑاتی ہے، آج کے دور میں تو لڑکی انجینئر ہے، آج کے دور میں لڑکی فلاں اور فلاں کام کرتی۔ وہ بازار جا کے شاپنگ کر بھی آئے تو کوئی حرج نہیں۔ اپنی جوان بیٹی کو بغیر محرم کے، بغیر شرعی حدود کے بازار بھیجنا وہ ایسے ہی ہے کہ گڑ کو آپ کیڑوں کے درمیان میں رکھ کے کہیں بھی ایدہ خیال رکھیا جے، کھایا جے نہ، کیڑا چھوڑے گا اس کو؟ کشش ہے نا، قدرتی کشش، کیڑے کی خوراک ہے۔ اور جہاں عورت اکیلی باہر نکلتی ہے شیطان اس کے ساتھ ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے اپنی بچی پہ بڑا بھروسہ ہے، اپنی بیٹی پہ بڑا اعتبار ہے۔ آپ کے اعتبار کو مانا جائے گا یا اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے قانون بنا کر بھیجا ہے اس کو مانا جائے گا؟ عورت کا بازار میں بغیر محرم کے ساتھ نکلنا اس کو فتنے کے شکار کروانے کے مترادف ہے کہ ماں باپ اپنے ہاتھ سے اس کو فتنے کی دلدل کے اندر پھینک رہے ہیں۔ ٹیلی فون کا بے جا استعمال اولاد کو برباد کر دیتا ہے، خاص طور پہ جب اولاد نئی نئی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے۔ مجبوری ہے، بیٹا اسکول جاتا ہے، بیٹی کالج جاتی، مجبوری ہے ان کو موبائل دینا، تو کم از کم موبائل دینے کے بعد اپنی آنکھیں بند نہ کریں۔ گھروں کے اندر فون لگوانا مجبوری ہے، لیکن بیٹی کے کمرے کے اندر ٹیلی فون سیٹ رکھنا کون سی مجبوری ہے؟ گھر کے اندر رکھا ہوا ٹیلی فون سیٹ کیا وہ اوپن جگہ پہ نہیں رکھا جا سکتا جہاں ہر گزرنے والا گزرے اس کی نظر پڑے؟ ہر بیٹی اپنے روم کے اندر موبائل لے کر تنہائی میں کیا کر رہی ہے؟ آپ کہتے ہیں جی مجھے اپنی بیٹی پہ بہت بھروسہ ہے، تو سمجھ لیجئے زہر کا پیالہ پلانے کے لیے آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو زہر دیا ہے۔ یہ ٹیلی فون مجبوری تو ہے، لیکن اللہ کی قسم ہزاروں گھروں کی عزتوں کا جنازہ اسی موبائل اور فون کے ذریعے نکلا ہے۔ اگر احساس ذمہ داری میرے اور آپ کے دل میں مر گیا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے بیٹا کس سے باتیں کر رہا ہے، اور برباد ہوں یہ ٹیلی فون کمپنیاں جنہوں نے پیکج دیے ہوئے ہیں رات 12 بجے سے لے کر صبح 7 بجے تک فری۔ یہ بے غیرتی کا پیکج نہیں تو اور کیا ہے؟ رات 12 بجے کے بعد بات کس سے کرنی ہے؟ میاں بیوی تو گئے اپنے کمرے میں سو گئے، باقی اولاد ہی بچی نا، جوان بیٹے جوان بیٹیاں بچی۔ بیٹا فون لے کے اپنے کمرے میں گیا ہوا ہے، بیٹی فون لے کے اپنے کمرے میں گئی ہوئی ہے، وہ کسی کو کر رہی ہے، یہ کسی کو کر رہا ہے، معاملہ ختم۔ پتہ اس وقت لگتا ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے۔ مجھے ایک میرے دوست نے اپنے علاقے کا سچا واقعہ بتایا، اسی ٹیلی فون کے ذریعے دوستی ہوئی لڑکی اور لڑکے میں، گھر سے نکل گئے، بھاگ گئے، شریف خاندان تھا، پیسے والے بھی تھے، انہوں نے وہ ٹیلی فون موبائل کمپنی کے ذریعے ان کو ٹریس کیا۔ کس وقت؟ جب وہ عدالت کے کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ آخری کال لڑکی نے اپنی ماں کو کی اور کہا امی جان میں نکاح کرنے لگی ہوں، کر لوں؟ ماں نے کہا یہ چھیتی کر لے کہ تے پیو نہ پہنچ میں۔
تو وہ شریف آدمی تھا، صبر کر کے وہ کہنے لگا جی ٹوٹی چورا نال رلی آؤ کر چلیے. ماں کی تربیت ہے، ماں نے اس کو یہ سب کچھ، اور ماں اس کو دیکھ کے فیشن سمجھتی ہے. میری بیٹی کسی سے باتیں کر رہی، کوئی آج کل کا دور جو ہے خامد خود تلاش کرنا چاہیے. کئی عورتیں بڑے فخر سے کہتی ہیں میری نانی اماں نے لو میرج کی، میری ماں نے لو میرج کی، میری بہنوں نے لو میرج کی، میں نے لو میرج کر لی تو کیا مشکل ہے، خاندانی کنجروں کا ہے پھر اور کیا ہو سکتا ہے. یہ فون، یہ موبائل، اس کو اس طرح آزادی سے بغیر نگرانی کے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دینا اللہ کی قسم زہر پلانے کے برابر ہے. شیطان انسانی شکل میں بہت زیادہ کام کر رہا ہے. آپ نے دیکھا نہیں، گھر کے اندر فون آتا ہے، گھر کے اندر فون آتا ہے اور وہ فون اٹھاتے ہی جی فلاں صاحب ہیں، سوری رانگ نمبر ہے. اب اگر سامنے سے لڑکا ہے اور ادھر لڑکی نے فون اٹھایا ہے، کہتے چلے کوئی بات نہیں، رانگ نمبر ہی صحیح، کال تو پڑی گئی ہے، تھوڑی سی بات کر لیں، کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ہے، نہیں میں بات نہیں کرتی، غیر مرد سے، بند کر دیا. یہ شیطان پھر 1 گھنٹے بعد پھر فون کرتا ہے، 2 گھنٹے بعد پھر فون کرتا ہے، 3 گھنٹے بعد پھر. رانگ نمبر شیطانی دروازے کی چابی ہے. اور اللہ نہ کرے کسی عورت کی اپنے خاوند سے لڑائی ہو، اختلاف ہو، انتشار ہو، پھر جتنی جلدی رانگ نمبر کے ذریعے وہ مچھلی بن کے شکار ہو جاتی ہے، پھر اسے اللہ ہی بچائے. کیوں؟ خاوند اور بیوی ایک پریکٹیکل لائف سے گزر رہے ہیں. خاوند نے اسے کپڑے دھلوانے ہیں، اس سے جوتی پالش کروانی ہے، اس سے سالن بنوانا ہے، اس سے بچوں کا کام کروانا ہے. تو تلخی ہو جائے گی اگر سالن لیٹ ہوا، روٹی لیٹ ہوئی تو تلخی ہو جائے گی، کپڑے نہ دھلے تو تلخی ہوگی، بچے بیمار پڑے ہیں اور ماں خیال نہیں کر رہی، خاوند کو غصہ آئے گا. آپ اس میں نوک جھوک. لیکن جو رانگ نمبر والا ہے اس نے تو کوئی پانڈے نہیں دھلوانے نا، اس نے تو اس سے کوئی کام نہیں. بس آپ کا چہرہ ایک بار دیکھ لوں تو ساری سال بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. آپ کی آواز اتنی پیاری ہے، اللہ کی قسم رات میں نے آواز سنی، ساری رات نہیں سویا، اور وہ ترنم میرے کانوں میں. کڑی کہندی میں کہڑے چول دے نال پھس گئی ہاں، بندہ تے آسردہ لگتا ہے. اور اس خبیث نے صرف استعمال کرنا ہوتا ہے ٹیشو کی طرح، اور اچھا بھلا گھر برباد ہو جاتا ہے. ایک بہت بڑے شیخ کی کتاب میں پڑھ رہا، عرب عالم سعودیہ کے، انہوں نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا اسی فون کے اوپر. ایک باپ مر گیا، بیٹی کو اس کے چچا نے پالا، بھتیجی کو چچا نے پالا، اور ایک نیک جگہ پہ اس کا نکاح کر دیا. جب نکاح ہوا وہ لڑکی کہنے لگی پہلی بار دلہا کے آتے ہی کہ بات سنو، میں کسی اور کی امانت ہوں، میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، میرے چچا نے زبردستی کی ہے، میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، میں امانت ہوں کسی اور کی. جس کی شادی ہوئی تھی وہ بھی کوئی دیندار مسلمان آدمی تھا. اس نے کہا تیرا چچا عالم ہے، نیک ہے، مسلمان ہے، میں بھی ایک نیک آدمی ہوں، دیندار آدمی ہوں، وہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، تو ضرور کسی دھوکے کا شکار ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں تیری ایک بات مانتا ہوں، اگر تو کسی کی امانت ہے، جب تک تو خود اجازت نہیں دے گی میں تیرے قریب نہیں آؤں گا. لیکن تجھے میری ایک بات ماننی پڑے گی کہ ہمارے خاندان میں رواج ہے ہنی مون منانے کے لیے 1 ہفتہ 10 دن کے لیے ہم آؤٹنگ کے لیے باہر نکلتے ہیں، تجھے میرے ساتھ باہر جانا ہوگا، لیکن میں تجھے ٹچ نہیں کروں گا تیری مرضی کے خلاف. کہا یہ بات مان لیتی ہوں. وہ ہنی مون کے لیے چلے گئے، یہ دوسرے کمرے میں، وہ لڑکی دوسرے کمرے میں. یہ بازار سے کھانا لاتا، اس کے دروازے پر رکھ جاتا، اپنے کمرے میں چلا جاتا، سمجھاتا اس کو، لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں. وہ عشق کا بھوت ایسا گندا بھوت ہوتا ہے، جب تک اتر نہ جائے اس وقت تک بات پلے نہیں پڑتی. وہ عشق کے بھوت میں مبتلا، یہ سمجھا رہا ہے، بجھا رہا ہے، دلائل دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہی نہیں، میری تو کسی اور سے معاملہ ڈن تھا، چچا نے ظلم کیا ہے. جب وہ دن گزر گئے اور اس نے بھی دیکھا کہ خلاص اب کوئی اور چانس نہیں ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی نماز پڑھنے جاتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد جب آؤں گا تو پھر تمہاری زندگی کا فیصلہ کر لیں گے، ہم نے بہت وقت گزار لیا، تمہارا دل مطمئن نہیں ہوا تو میں جاتا ہوں. یہ نماز پڑھنے چلا گیا اور اس کا موبائل اسی کمرے میں رہا.
لڑکی کو دیکھ کے فرصت ملی کہ موبائل ہے، اس نے فوراً خوابوں کے سپنے سے، خوابوں کا شہزادہ آتا ہے نا سپنوں میں لڑکیوں کے بیچاریوں کے، وہ شیطان ہوتا ہے، وہ دھوکے باز ہوتا ہے، وہ عزتوں کا لٹیرا ہوتا ہے، اس سے فون کیا کہ دیکھو باوجود میری شادی ہو جانے کے میں ابھی تک آپ کا انتظار کر رہی ہوں، اور آج میرا خاوند مجھے شام کو طلاق دے دے گا، اور پھر عدت گزرنے کے بعد میں اپنی تیاری رکھے اور میں جا کے آپ سے نکاح کروں گی۔ اس نے کہا بے وقوف لڑکی، اگر تیرا خاوند گھر پہ نہیں ہے تو مجھے ایڈریس بتا، میں ابھی آتا ہوں، چھوڑ نکاح وغیرہ کے چکر کو، میں تو پہلے بھی تجھ سے دل لگی کرتا تھا اور اب بھی میں اس کے لیے تیار ہوں، تیرا نکاح ہو گیا لیکن ہماری دوستی برقرار رہے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا، اور تو ہے کہاں پہ بتا، میں پہنچتا ہوں۔ جب اس نے آگے سے یہ جواب سنا تو اس کے سامنے پھر حقیقت واضح ہوئی۔ یہ نیک آدمی نماز پڑھ کے واپس آیا، کہا میں نے عجیب منظر دیکھا، جو ہی میں نے اپنا وہ گھر جہاں میں رہتا تھا ہنی مون کے لیے جہاں میں گیا تھا وہ روم میں نے کھولا تو میری بیوی دلہن بن کے میرے انتظار میں بیٹھی ہے۔ سبحان اللہ، اتنی جلدی انقلاب! اس نے کہا میں جس بیماری کا شکار ہو چکی تھی وہ اس فون کے ذریعے شروع ہوئی تھی، اور وہ سب شیطانی جال، مکڑی کا جالا تھا، میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں اور آپ میرے خامد ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ اس نے کہا میری ایک اور شرط ہے کہ جو میرے ہنی مون کے یہ 10 دن تو نے برباد کیے ہیں، مزید 10 دن ہم کہیں اور جا کے گزاریں گے۔ اس بیماری کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ رانگ نمبر، ٹیلی فون، موبائل کال، عشقیہ میسج، عشقیہ دوستی، یہ سب ہلاکت، بربادی اور اولاد کو اپنے ہاتھ سے زناکار بنانے کا ایک راستہ ہے۔ اگر فون اور موبائل دینے کے بعد باپ نے آنکھیں نہ کھولی، ماں نے آنکھیں نہ کھولی، کوئی حرج نہیں گھر میں فون ہے، لیکن کوئی حرج نہیں کہ فون کا ایک سیٹ ماں اپنے گھر میں رکھے، باپ اپنے گھر میں رکھے، بیل ہوتی ہے آپ کا بیٹا اٹھاتا ہے، کوئی بات نہیں، 1 منٹ کے بعد آپ بھی اٹھا کے اپنے کان سے لگائیں کہ بیٹا بات کس سے کر رہا ہے، سامنے کو لڑکی تو نہیں ہے، یہ کسی بیماری کا شکار تو نہیں ہو گیا، بیٹی فون کر رہی ہے، آپ اپنے کمرے سے ریسیور اٹھا کے سنیں بیٹی بات کس سے کر رہی ہے۔ یہ کہہ کے اپنی آنکھیں بند کر لینا کہ مجھے بڑا اعتبار ہے اپنی اولاد پہ، یہ ویسے ہی ہے جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ بھائی فتنے کا دور ہے، شیطان اپنے سارے جال بچھا چکا ہے، فیس بک کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، چیٹنگ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے نوجوان نسل ہلاکت، بربادی، تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ ضروریات ہیں لیکن یہ دینے کے بعد آنکھیں بند نہ کیجیے، وگرنہ یوں ہی ہے آپ نے اپنی بیٹی کو موبائل دے کے آپ بھول کے گویا آپ نے آگ کا انگارہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ آپ روز چیک نہیں کرتے اس نے کس کو کال کی ہے، اس نے کس کی کال ریسیو کی ہے، اس کو کس نے میسج کیے ہیں، اس نے کس کو میسج کیے ہیں، میسج آئے کس کے ہیں، یہ چیک کرنا، یہ نگرانی رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح کتاب ایک بہت بڑا اثر چھوڑتی ہے انسان کے ذہن پہ۔ اولاد کیا پڑھتی ہے، اس کے زیر مطالعہ کون سی کتابیں رہتی ہیں، اگر ماں باپ یہ چیک نہیں کرتے تو ان بری کتابوں کے ذریعے خواتین میگزین، جاسوسی ڈائجسٹ، عشقیہ ناول، عمران سیریز ہلاک کر دے گی اولاد کو۔ ان کہانیوں میں ہوتا کیا ہے؟ ان کہانیوں میں، اس ڈائجسٹ کے اوراق میں کیا ملتا ہے بیٹی کو؟ وہی بازاری عشقیہ باتیں، بیٹی اسی کو پڑھتی رہتی ہے 15 سال، 16 سال، 18 سال، 20 سال، فلاں کی فلاں سے لب ہوا، فلاں کا فلاں سے لب ہوا، اس کے بعد جا کے وہ ان کی باتیں، وہ ساری چیزیں۔ اب جب اس کی اپنی شادی ہوتی ہے تو یہ پریکٹیکل لائف میں سے گزرتی ہے، خاوند سے وہ چیزیں اسے نہیں ملتی جو یہ کہانیوں میں پڑھ کے آئی تھی، تو گھر کے اندر فساد ہوتا ہے یا نہیں؟ کس نے کروایا؟ ماں نے، باپ نے۔ باپ کے اوپر لازم ہے کہ اگر گھر کے اندر اسے کوئی ایسے رسالے ملتے ہیں، ایسی کتابیں ملتی ہیں جو بربادی کا ذریعہ ہے، اس کو پھاڑ کے پھینک دے۔ بیوی آپ کی روئے گی، بیٹی آپ کی، میں سہیلی سے مانگ کے لائی تھی، آپ ایک دفعہ پھاڑ کے پھینکو گے تو انشاءاللہ دوبارہ سہیلی بھی نہیں دے گی۔ اگر آپ نے واپس کر دیا
تو ہو سکتا ہے آپ کے سونے کے بعد وہ رضائی کے اندر لے کے پڑھنا شروع کر دے، وہ کہیں بیٹھک میں چھپ کے پڑھنا شروع کر دے، جو ہی ملے وہ کسی کی امانت ہے یا نہیں پھاڑ دو اسے، بری کتاب ہے، برا رسالہ ہے، کہانیوں کی کتاب ہے، اس کو پھاڑ کے اپنی اولاد کو بچائیے اس سے۔ شیطان اپنا کام کر رہا ہے، پڑوسن گھروں کو برباد کرنے کے لیے ذریعہ بنتی ہے۔ ایک پڑوسی نیک گھرانہ ہے، ایک پڑوسی برا گھرانہ ہے، تو یہ برے گھرانے کی عورتیں نیک گھر کے اندر اگر باپ ایسے رسالے خرید کے نہیں بھی لاتا تو میرا بندہ لے آیا سی، میں پڑھ لیا، چل ہم تو پڑھ لیا، ثواب کے نام پہ اس کے گھر میں دے جاتی ہے، جو ہلاکت کا ذریعہ اور بربادی کا راستہ بنتا ہے۔ اس کی بجائے اپنے گھر میں قرآن پاک دیجئے، تفسیر رکھیے، احادیث رکھیے، سیرت کی کتابیں رکھیے، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیوں کی سیرت، آپ کی پیاری زوجات کی سیرت، آپ کے اصحاب کی سیرت، یہ کتابیں لا کے دیجئے، جس کو پڑھنے سے اولاد خیر کے راستے پہ چلے۔ اولاد کو حقیر جاننا اور ان کی جرت کو کم کرنا، ان کے دل کو توڑنا، یہ اولاد کو احساس محرومی کا شکار کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کی چند صورتیں یہ ہیں، بیٹا بات کرنے لگتا ہے، بچہ بات کرتا ہے، باپ کو چاہیے اپنے بچے کی بات کو توجہ سے سنیں۔ ہوتا کیا ہے، بیٹا ابو جان چپ چپ ہے، پتہ نہیں میں کتاب پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں میں ضروری بات کر، بیٹے کے دل کے اندر جو احساسات تھے وہیں دم توڑ جاتے ہیں، اس کی جرت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اگلی دفعہ بات کرنے سے پہلے 4 دفعہ سوچے گا ابو نے پھر ڈانٹ کے چپ کروا دینا، بات کروں یا نہ کروں۔ تو بچہ اگر بول رہا ہے آپ توجہ سے اس کی بات سنیے، آپ مشغول ہیں، اپنا کام ختم کرنے کے بعد پھر بیٹے کی طرف توجہ کریں، جی بیٹا آپ کیا کہہ رہے تھے۔ جب اس کے معافی ضمیر کو آپ سنو گے تو اس کے دل کے اندر ہمت بلند ہوگی، جرت بلند ہوگی۔ اسی طرح ہر چھوٹی غلطی پر بچے کی پٹائی کر دینا، ہر چھوٹی سی بات پہ اس کو پکڑنا، اس کو ڈانٹنا، اگر وہ کوئی چیز مانگ لے تو ڈانٹ کے چپ کروا دینا، 24 گھنٹے مانگتے رہتے ہو، بس کچھ نہیں مل سکتا، میں نہیں لا کے دے سکتا۔ آپ نہیں لا کے دے سکتے لیکن پیار سے اس کو سمجھا تو سکتے ہیں۔ بے جا سختی، بے جا ڈانٹ، بچے کو چھڑکنا، اس کے حوصلے کو کم کرنا، اس کی جرت کو توڑنا، اس کو احساس محرومی کا شکار کرنا ہے۔ ان کی استقامت کو کمزور کرنا بھی ان کی بری تربیت کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ اولاد کو حقیر جاننے کی سب سے خطرناک صورت ہے۔ مثلا بعض والدین جب اپنی اولاد میں ہدایت دیکھتے ہیں، استقامت دیکھتے ہیں، نیکی کا جذبہ دیکھتے ہیں، بجائے ان کو حوصلہ دے، ماشاءاللہ میرے بیٹے نے فجر کی نماز، ماشاءاللہ آج میرے بیٹے نے سورۃ بقرہ پڑھی، اس کو پیار کرتا ہوں بیٹا، میرا بہت دل خوش ہوا، باپ کو تو نہیں ٹائم ملا، مصروف رہا، آپ پڑھتے ہو بیٹا، بہت اچھے ہو۔ یہ ایک انداز ہے بیٹے کی اچھی تربیت کرنے کا۔ اور اگر بیٹا نیکی کی طرف چلے، مولوی کی طرف ٹکتا نہیں ہے، بیٹا ابو جی اذان ہوگی نماز پڑھو، چلو نماز پڑھ لو، مجھے پتا ہے تو جتنا نمازی ہے، تو جو کرتا مجھے سارا پتا ہے، نماز پڑھ لو۔ بیٹا کہتا اچھا میرا خیال ہے، پھر نماز پڑھنا اچھا کام نہیں ہے، باپ جو کہہ رہا ہے نہ پڑھنا وہ اچھا ہوگا۔ بیٹا نیکی کی طرف چلے اور باپ اس کے دل کو توڑے، اس کے جذبات کو دبائے، اس کے حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے اس پہ جملے کسے، اسے مولوی کہے اے تے مسجد تڑی ہو گیا جی، کی کریے دا بس، جب دیکھو مسجد، جب دیکھو مسجد، جب دیکھو مسجد۔ تو اس سے آپ اپنے بچے کو برائی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نیکی کے جذبات کو اس کے دل سے ختم کر رہے ہیں۔ اسی طرح اولاد کو اصلاح کا موقع نہ دینا، بیٹے سے غلطی ہوگی، بیٹی سے غلطی ہوگی، انسان ہے غلطی کر بیٹھتا ہے، موقع دیجیے، پیار سے سمجھائیے، 1 دفعہ سمجھائیے، 2 دفعہ سمجھائیے، 3 دفعہ سمجھائیے، پھر کہ دیکھو بیٹا میں نے آپ کو 3 دفعہ سمجھایا، میں نے آپ کو اصلاح کا موقع دیا، آپ باز نہیں آئے، اگر یہ غلطی دوبارہ ہوئی تو سزا ملے گی، یہ ایک معقول طریقہ ہے۔ لیکن پہلی غلطی پہ ہی سوٹا اٹھا کے اس بیچارے کی ایسی تیسی پھیر دو تو شیطان اس کے ساتھ بھی تو ہے نا، جذبات تو اس کے بھی ہیں، وہ ایک ابو مارنا ہی ہے نا، تو میں اندر روز یہی کام کروں گا، مار لو اتنا مار سکتے ہو، زبان سے نہیں کہے گا بچہ، لیکن اس کے دل کے اندر یہ جذبات پیدا ہوں گے۔ تو اصلاح کا موقع دیجیے اولاد کو، اولاد سے غلطی ہو جائے پیار سے سمجھائیں، پھر سمجھائیں، پھر سمجھائیں، اسے باز کرنے کے لیے اچھا انداز، اچھا راستہ اختیار کریں، اور
اصلاح کا موقع نہ دینا بلکہ ڈنڈا اٹھا لینا، ہو سکتا ہے اس سے بچے کے دل کے اندر مزید برے جذبات پیدا. مثال کے طور پہ بیٹے نے جھوٹ بولا کسی مسئلے پہ، اب باپ کو وہ مسئلہ یاد ہے، ہر بار تو ہے جھوٹا کہیں، چپ کر، جھوٹ ہی بولتا رہتا تھا. اس نے بیچارہ نے ایک دفعہ جھوٹ بول لیا، آپ اسے سمجھائیں بیٹا جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، بیٹا یہ کام ایسے نہیں کرتے، اللہ نے منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، قرآن میں قائل کیجئے، دلائل دیجئے، لیکن اس بیچارے کا نام جھوٹا نہ رکھیے. ایک دفعہ اس سے غلطی ہو گئی، اس کا وہی لقب نہ مشہور کر دیجئے کہ بار بار آپ اس کو احساس گناہ یاد کرواتے رہیں. اسی طرح اولاد کی نفسیات کو نہ سمجھنا یہ بھی ان کی بری تربیت کی طرف لے جانے والا ایک کام ہے. کتنے ہی والدین ہیں جو اپنے بچوں کی طبیعت کو، ان کی نفسیات کو، ان کی خواہشات کو نہیں سمجھتے. جو باپ کے دل میں آتا ہے وہی لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اپنے بیٹے سے وہ منوا سکتے ہیں لیکن کسی اچھے اسلوب کے ذریعے، کسی اچھے پیرائے کے ذریعے، کسی اچھے وقت کے مطابق. بیٹا غصے میں بیٹھا ہے اور آپ بھی غصے میں ہیں، اس کی طبیعت غصیلی ہے تو آپ صبر کریں. جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، وہ کسی اور موڈ میں بیٹھا ہوگا تو اس وقت اسے سمجھا لیں. تو اولاد کی نفسیات کو سمجھنا، اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملات کرنا وہ بہت ضروری ہے. سارے بچوں کو ایک لاٹھی سے نہ ہانکے. آپ کا ایک بیٹا بہت غصے والا ہے، ایک بیٹا بہت ٹھنڈی طبیعت کا ہے، ایک بیٹا نارمل ہے، تو سب کو ایک ہی گولی نہ دے. جو اس کا مزاج ہے اس کے مطابق اس سے سلوک کریں، دوسرے کا جو مزاج ہے اس کے مطابق اس سے سلوک کریں. اولاد کے اندر عمر کے مراحل تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان مراحل کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. بچہ کبھی 5 سال کا تھا تو اسے کسی اور چیزوں کی ضرورت تھی، جب وہ 8 سال کا ہوا اس کے جذبات کچھ اور ہیں، 12 سال کے وقت اس کے جذبات کچھ اور ہیں، 16 سال میں اس کے جذبات کچھ اور ہیں. یہ اس کی عمر کے مراحل بدل رہے ہیں، اس کی ذہن کی سوچیں بھی تبدیل ہو رہی ہیں. تو ان مراحل کا خیال رکھتے ہوئے ان کی تربیت کیجئے. جن نصیحتوں کی ضرورت اسے 8 سال میں تھی اس کو وہ کیجئے. اب جو نصیحت اسے 12 سال میں ضرورت ہے، جو نصیحت اس کو 16 سال میں ضرورت ہے، اس کے ساتھ ویسے ہی کیجئے. کتنے ہی وہ بچے ہیں جن کو باپ بچپن سے ہی کام پہ لگا دیتا ہے. 8 سال کا ہوا کہیں مزدور لگا دیا، کسی ورکشاپ میں ڈال دیا، کہیں کھڑا کر دیا. نہیں دیکھا کہ یہ عمر میرے بچے کی تعلیم کی عمر ہے، پڑھنے کی عمر ہے. بچہ اسی حال میں جوان ہوا اور پھر ساری عمر اس کے دل میں حسرت اور افسوس رہی کہ ابو جان نے مجھے ایک دن بھی سکول نہیں بھیجا، کاش میرا باپ مجھے پڑھنے کا موقع دیتا اور میں پڑھائی کے راستے پہ آتا تو آج میرا مستقبل کچھ اور ہوتا. تو بچے کی جو نفسیات ہے، جو اس کی عمر کے مراحل ہیں، اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیجیے. پریشان ہو کر بعض دفعہ ماں باپ اپنی اولاد کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. اچانک کسی مصیبت میں گھرا ہوا دیکھا، اب زبان سے بجائے خیر کے جملے نکالنے کے، اچھی باتیں کہنے کے، اس کی زبان سے فوراً گالیوں کی کلاشنکوف چل پڑتی ہے اور گالیوں کا برس شروع ہو جاتا ہے. کبھی تو اس کی ماں، تیری ماں نے تجھے، کیا کہوں میں، سکھایا ہی کچھ نہیں، بدتمیز تیری ماں ہے، یہ کرتے ہیں. اب اس کی ماں کو گالیاں دے رہا ہے. اگر ماں ہے تو وہ باپ کو گالی. غصہ آیا بیٹے پہ، دودھ کا اثر ہوتا ہے، بیٹا مجھے پتا ہے تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا، اس نے یہی کچھ کرنا تھا. ماں کو غصہ آیا، یہ میں نے جتنا بھی اس کو شرافت سے دودھ پلایا یہ سمجھتا ہے یہ خون پہ جائے گا، خون پہ، اس کا خوف تھا ہی ایسا. وہ باپ کو گالی دے رہی ہے، وہ ماں کو گالی دے رہی ہے. تو پریشانیوں میں آ کے اپنی اولاد کے سامنے آپ ایک دوسرے کو گالیاں دو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا بچہ خیر کی طرف جائے گا؟ کیا بچے کی اچھی تربیت ہوگی؟ یا وہ پریشان ہی رہے گا، پتہ نہیں ماں غلط ہے، پتہ نہیں باپ غلط ہے، دونوں ایک دوسرے کو لگے رہتے ہیں. تو کبھی بھی پریشان ہو، کسی مصیبت میں اپنے بچے کو گھرا ہوا دیکھے، تانے دینے کی بجائے، گالیاں دینے کی بجائے ان کی اچھی تربیت کرنے کے لیے ان کو صبر کی تلقین کرے. ماں باپ کا اپنے بچوں کے لیے معیاری درسگاہوں کا اہتمام نہ کرنا یہ بھی ایک ایسا کام ہے جس سے بچے کی تربیت خراب ہوتی ہے. باپ کے لیے لازم ہے وہ ایسے مدارس تلاش کرے، ایسے سکول تلاش کرے جن مدارس اور سکول میں اچھی تعلیم کا اہتمام ہو، اچھی تربیت کا اہتمام ہو. سکول بھیج دینا بہت بڑا کام نہیں ہے. بعض ماں باپ اپنے بچے کو سکول بھیج کے بعد سکول میں ڈال دیا، بس ہمارا کام ختم. نہیں، آپ کا کام ختم نہیں ہے. آپ کا لنک اس سکول سے جب تک باقی رہے گا، بچے کو پتا ہوگا باپ سکول میں آتا ہے، استاد سے ملتا ہے، پوچھتا ہے میرے بیٹے کی کیا رپورٹ ہے، تو بیٹے کے دل میں سکول کا ڈر رہے گا.
اور اگر باپ نے سکول بھیج کے منہ موڑ لیا خلاص ذمہ داری پوری ہو گئی، اب وہ سکول جائے یا کرکٹ کھیلنے چلا جائے، اسے پتہ ہے نہ ابو نے آنا ہے، نہ میرے استاد کو ملنا ہے، نہ ان سے پوچھنا، تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ آپ سکول کا، اچھے سکول کا اہتمام کریں اور اپنی ذمہ داری کو بھی اس کے ساتھ ادا کریں۔ ایک بہت بڑی برائی جو آج کے اس معاشرے میں اکثر والدین میں پائی جاتی ہے، بچے کی غلطی پر بچے کا دفاع کرنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بچے سے غلطی ہوگی، پڑوسی نے آگے شکایت کی، آپ کے بیٹے نے میری گاڑی پہ پتھر مارا، استاد نے شکایت کی، آپ کے بیٹے نے آج سکول میں فلاں بچے کو مارا، کسی نے آپ کے سامنے آ کر بچے کی غلطی کی نشاندہی کی، بجائے بچے سے پوچھنے کہ ہاں بیٹا ایسا ہوا تھا، بیٹا آپ نے ایسا کیوں کیا، بیٹا استاد کی عزت کیوں نہیں کی، اس سے پوچھے بغیر آپ خود بیٹے کے وکیل بن گئے۔ نہیں جھوٹ بولتے ہو، میرا بیٹا پاگل ہے، کسی گاڑی کو پتھر مارے گا، نہیں مارتا، آپ جھوٹ بولتے ہو۔ کہتا بیٹا سمجھتا ہے ابو جان بہت اچھے ہیں، اب میں جو مرضی کر کے آؤں، ابو نے ماننا ہی نہیں کسی کی بات۔ تو آپ نے بچے کی موجودگی میں اس کی غلطی پہ اس کا دفاع کر کے اس کو مزید خرابی اور بربادی کی طرف چلا دیا۔ ایک ہمارے بہت بڑے شیخ، ان کا واقعہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ ایک جگہ پہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ ایک بچہ 2-3 دن غائب ہوا تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا کان زور سے مسل دیا کہ بیٹا تم 3 دن غائب رہے ہو۔ اس نے کہا آپ نے میرے کان کھینچے، میں ابھی بتاتا ہوں۔ وہ گیا باپ کے سامنے رونے لگ گیا، قاری صاحب نے مارا ہے۔ اب اللہ معاف فرمائے، جیب میں 4 پیسے ہوں کسی کے تو وہ قاری، حافظ، عالم کی اس کے نظر میں مولوی میرے بیٹے کو مارے۔ اس نے آنے کے بعد نہ پوچھا کہ آپ نے میرے بیٹے کو کیوں مارا، میرے بیٹے نے کیا غلطی کی، مارا بھی یا نہیں۔ واللہ اس نے آنے کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے اس قاری قرآن کو، عالم دین کو تھپڑوں سے اور مکوں سے مارنا شروع کر دی۔ میں ذاتی طور پہ ان کا واقعہ جانتا ہوں۔ اب جس کو مار رہا ہے یہ بہت بڑے عالم تھے، بہت نیک، اللہ کے بڑے ولی، اس کی زبان سے بددعا نکلی کہ اللہ تجھے قتل کرے، تو تحقیق تو کر پہلے، پوچھ تو صحیح۔ اس کے اٹھتے وہ 5, 7, 20 تھپڑ مکے مار کے نکل گیا اپنے بیٹے کو لے کے۔ اس کے منہ سے بھی اس موقع پہ بددعا نکل گئی جو قبول ہو گئی۔ ٹھیک 1 ہفتہ نہیں گزرا اور اس 1 ہفتے کے اندر وہی باپ وہی بیٹا گاڑی میں بیٹھے سفر کر رہے، ایکسیڈنٹ ہوا اور دونوں ہی مر گئے۔ بچے نے غلطی کی ہے، آپ کو شکایت ملی ہے، آپ کا حق ہے، آپ کا بیٹا ہے، لیکن اس بچے کو اتنی شے نہ دیں کہ آپ تحقیق بھی نہ کریں اور آ کر جس نے شکایت پہنچائی ہے اس پہ چڑھائی شروع کر دیں، مارنا شروع کر دیں۔ تو آپ اپنے بیٹے کو خود یہ درس دے رہے ہیں کہ بیٹا آج کے بعد باہر جو بدماشی کر کے آئے گا کوئی بات نہیں، کر کے میرے پاس آ جانا، میں خود سنبھال لوں گا۔ تو بیٹا لڑائی کی طرف، جھگڑے کی طرف، بے حیائی کی طرف اور بری تربیت کی طرف اپنا قدم بڑھانا شروع کر دے گا، اور احساس آپ کو اس وقت ہوگا جب وہ 18-20 سال کی عمر میں اچھا بڑا لڑاکو بن جائے گا، پھر آپ پچھتائیں گے۔ حقیقت میں اس راستے پر آپ نے بچپن سے اس کو چلایا، جب اس کی غلطیوں پہ اسے سزا دینے کی بجائے، اسے سمجھانے کی بجائے آپ نے اس کا دفاع کیا۔ ہمارے سکولوں میں ایسا نہیں ہوتا، استاد شکایت لگا دے آپ کے بیٹے نے یہ کیا، نہیں میرا بیٹا نہیں کہتا، استاد جی آپ غلط کہتے ہو، یا کسی نے ڈنڈا مار دیا استاد نے، اب بیٹا آگے شکایت، ابو جی استاد نے مارا ہے، بجائے بیٹے سے پوچھنے کے بیٹا آپ نے شرارت کیا کی تھی۔ استاد تو باپ کی جگہ پر ہوتا ہے۔ بلکہ ایک عالم کا بہت پیارا قول ہے، علماء، اساتذہ، علماء بچوں پر ان کے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ماں باپ بچوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں، علماء انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے راہ بتاتے ہیں۔ تو ماں باپ اپنی اولاد پہ اتنے مہربان نہیں ہیں جتنے اساتذہ، جتنے علماء مہربان ہیں۔ آپ کے بیٹے نے شکایت لگائی ہے، کم از کم تحقیق تو کرے، استاد سے پوچھے استاد جی میرے بیٹے نے غلطی کیا کی تھی۔ اگر استاد نے زیادتی بھی کی ہے تو اسے تنہائی میں سمجھائیں، تنہائی میں غصے کا اظہار کریں۔ اپنے بیٹے کے سامنے اگر آپ اس کا دفاع کریں گے تو آپ اپنی اولاد کو خود خراب کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ جو بھائی جن کی جھولیاں میرے مولا خالی ہیں اولاد سے، اپنے فضل سے ان کی جھولیوں میں نیک اولاد کے پھول مہکا دے۔
جن کو تو نے اولاد دی ہے اللہ ان کو نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے ماں باپ فوت ہو گئے اللہ تیرے پاس آ چکے ہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے ماں باپ جو تیرے پاس آ چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ زندہ رکھنا پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلاتے ہوئے زندہ رکھنا، اور جب موت دینا مولا تو اس حال میں دینا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔